میرا نام سعدیہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد شتر بان تھے۔ شہر جا کر مزدوری کرتے تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ابا کے پاس زمین تھوڑی سی تھی، لیکن بیلوں کی جوڑی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین کا ٹکڑا بنجر پڑا تھا۔ اگر بیل ہوتے تو ہل چل پاتا۔ ایک روز ابا اونٹ گاڑی پر ریت بھر کر شہر لے گئے، جہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں ان کی ملاقات لیاقت مستری سے ہوئی، جو بیلوں کی ایک جوڑی کا مالک تھا، لیکن ان کو فروخت کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے کہا، تمہارے بیل اچھی نسل کے اور جوان ہیں، تمہیں انہیں فروخت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ بولا، مجھے شادی کرنی ہے، میرے پاس عورت نہیں ہے، انہیں فروخت کر کے ان رقم سے بیوی حاصل کروں گا تو گھر بس جائے گا۔ زمین تو ہے نہیں، بیل رکھ کر کیا کروں گا؟ اگر میں تمہیں بازو یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ بیلوں کے بدلے دے دوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ مجھے اللہ نے 4 ایکڑ زمین عطا کی ہے، کنواں بھی موجود ہے، 2 بیل ہوں تو میں خوش ہو جاؤں گا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے، تم یہ بیل آج ہی لے جاؤ، کل میں تمہارے ٹھکانے پر آ کر باقی معاملات طے کر لوں گا۔ اگلے دن مستری لیاقت ہمارے گھر آیا، بھائی درمیان میں بیٹھے اور معاملہ طے ہو گیا۔ بیلوں کی ایک جوڑی لے کر انہوں نے میرا ہاتھ مستری کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ 2 برسوں سے ابا کی زمین بنجر پڑی تھی۔ والد اور بھائیوں نے ایک بیلوں کی جوڑی کے بدلے میرا نکاح مستری لیاقت سے کروا دیا، ایک جوڑے میں رخصت کر دیا۔ بیٹی چلی گئی اور گھر میں بیلوں کی جوڑی آ گئی۔ ان بیلوں کے گلے میں بجتی گھنٹیوں کی ٹن ٹن جب میری ماں کو میری یاد دلاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، مگر ابا خوش تھے، کہتے تھے سودا برا نہیں ہے۔ 2 برسوں سے ایک ڈول بھی پانی کنویں سے باہر نہیں نکالا گیا، کنویں ویران پڑا ہے۔ اب بیل ہاتھ آئے ہیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ تو حل ہو گیا نا، بس انہیں سردی سے بچانا، ورنہ پھر خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ میں روز ان کی نظر اتاروں گی۔ ماں دل پر ہاتھ رکھ کر شوہر اور بیٹوں کو یہ کہتی، ساتھ ہی سوال بڑھاتی، مگر اب لڑکے بھی بیانے ہیں، ان کے لیے بازو کا کیا سوچا ہے؟ اللہ مالک ہے، جب اللہ سونا دیتا ہے تو زیور بنانے کے لیے اجرت بھی دے دیتا ہے۔ میں خوش قسمت تھی کہ مجھے لیاقت مستری جیسا کماؤ اور نیک طبیعت شوہر ملا تھا۔ وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، میں اسے پا کر خوش تھی، وہ بھی مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ کہتا تھا کہ تیری جیسی بیوی 2 بیلوں کے بدلے میں مل گئی، میں نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے۔ بھلا بیلوں میں کیا رکھا ہے؟ تو ہنستی ہے، مسکراتی ہے، خدمت گزار ہے، دل موہ لینے والی صابر بیوی میرے لیے کسی دولت سے کم نہیں۔ اللہ ہماری جوڑی قائم و دائم رکھے، پھر عمر بھر ہم ساتھ رہیں۔ اسے مجھ سے بہت لگاؤ تھا اور وہ میری بہت قدر کرتا تھا۔ اپنے گاؤں میں اس نے میرے لیے پکا اور خوبصورت گھر بنوایا۔ اس گھر میں میرے علاوہ ساس سسر اور میرے 3 دیور رہتے تھے، وہ بھی کماؤ تھے۔ غرض یہ خوشحال گھرانہ تھا، کچھ زمین تھی اور شہر بھی ان کے گاؤں سے نزدیک تھا، لہٰذا یہ گاؤں اتنا بڑا نہ تھا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا سکھ اور ہر خوشی مل گئی۔ شوہر اچھا ہو، پیار کرنے والا ہو اور قدردان ہو تو عورت کو اور کیا چاہیے۔ اللہ نے مجھے 3 بچوں سے نواز دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اچانک اس زندگی میں بچھال آ گیا۔ وقت نے یوں کروٹ لی کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ایک روز اپنے 7 ماہ بچے کو جھولا جھلا رہی تھی کہ چھوٹا دیور بھاگ کر آیا اور بولا، بھابھی غضب ہو گیا۔ بھائی پر سریا گرا اور وہ وہیں پہ مر گئے ہیں، ہسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ جانے کیسے سریا مزدور کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کی گردن میں گھس گیا۔ شہرک کٹ جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دن سوگ میں گزرے، پھر حقیقت سامنے آئی تو دل تھام کر رہ گئی۔ سارے رشتے تو مرنے والے کے دم سے تھے۔ رہ رہ کر امید بھری نظروں سے کبھی ساس سسر اور کبھی جیٹھ دیور کو دیکھتی۔ جیٹھ کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ عارف نے ماں سے کہا، سعدیہ کو کہیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں، بس اس کو اس گھر سے پیار ہے، اس کے 3 معصوم بچے ہیں، پوچھ لو، اگر راضی ہے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، تاکہ یہ در بدر نہ ہو اور نہ ہی اپنے بچوں سے جدا ہو۔ اگر ابا کو اس کے بدلے رقم یا بیلوں کی جوڑی چاہیے تو وہ میں دے دوں گا، مجھے چوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون مل گیا، کسی قسم کا خوف اور بچوں سے دوری کا ڈر ختم ہو گیا۔ گھر اور بچوں کی خاطر میں نے جیٹ سے نکاح قبول کر لیا، مگر میرے دیور کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ میرے بدلے رقم حاصل کرنے اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کا ارمان پورا کرنا چاہتا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے اس کے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساس سسر بھی مجھے در بدر کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے۔ عارف نے مجھ سے نکاح کر لیا۔
ابھی ہم ایک دوسرے کی پوری طرح ہو بھی نہیں پائے تھے کہ عارف پر ذمہ دار نے پرچہ کٹوا دیا کہ عارف نے اس کی بیل چوری کی ہیں۔ الزام صحیح تھا یا غلط؟ عارف کو جیل جانا تھا، کیونکہ یہ پرچہ علاقے کے ایسے آدمی نے درج کیا تھا کہ پولیس اس کی مٹھی میں تھی۔ عارف کے جیل جانے کے بعد ہی چھوٹے دیوروں نے سر اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا اب ذمہ دار کا جرمانہ بھر کر بھائی کو رہا کر سکیں گے، مگر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ان کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی۔ ایک بڑائی سے بات طے ہو گئی۔ اس نے 50,000 میں خریدنے کی حامی بھر لی۔ 50,000 زمیندار کو دینے تھے، تبھی عارف جیل سے باہر آ سکتا تھا۔ سودا طے ہو گیا۔ دونوں دیور میرے پاس آئے اور کہا، بھابھی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں خالہ کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج پولیس آئے گی، تمہارا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں تمہیں گرفتار کر کے نہ لے جائیں۔ میں نے کہا مجھے کیوں گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ بھلا میرا کیا قصور؟ پولیس غریب کی بے بسی دیکھتی ہے، اس کا قصور نہیں۔ اب ہماری عزت پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں بیچاری ان کے ڈرانے سے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا بچوں کو بھی لے چلوں؟ بولے نہیں، انہیں یہیں رہنے دو، وہاں خالہ تنگ ہو جائے گی۔ جب میں تنہا چلنے لگی میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا کر سکتی تھی کہ قبضے میں تھی۔ شام کو ساتھ والے گاؤں پہنچے تو کچھ مردوں کو دیکھا جو انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ بولے تیرا سودا کر دیا ہے، اب تم اس بڑائی کی ملکیت ہو، اگر ہم ذمہ دار کا جرمانہ نہیں دیں گے تو وہ ہم سب کو اندر کرا دے گا۔ ظالموں، میرے بچوں کا تو سوچا ہوتا۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ ہمارے بچے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب تم جاؤ۔ یہ سن کر میں رونے لگی، دیوروں کے پاؤں پڑنے لگی۔ مجھے نہ بھیجو، میں محنت مشقت کر کے تم لوگوں کو رقم ادا کر دوں گی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے صدیق کے حوالے کر کے چلتے بڑھے۔ صدیق ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے مجھے بلک بلک کر روتے دیکھا تو کہنے لگا، سعدیہ تم رو مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا تم تکلیف دو یا نہ دو، میری تکلیف دور نہیں ہو سکتی، میرے 3 بچے ہیں، چھوٹا ابھی 9 ماہ کا ہے۔ سعدیہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو چکا ہے، اب میں مجبور ہوں، تو بھی مجبور ہے مجھ سے نکاح کر کے آرام سے باقی زندگی گزارنا، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شرط ہے میری، تو جا کر جیل میں عارف سے مل اور اس سے کاغذ پر طلاق لکھوا کر لا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے تو تب میں تم سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے تیری بات، میں کل جا کر اس سے مل آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگلے روز ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عارف نے مجھے کہا، مجھے نہیں معلوم میں کب تک جیل میں رہوں، تم نے پیسے لے کر سعدیہ کو میرے گھر والوں کے حوالے کیا تو وہ کسی اور کو اسے فروخت کر دیں گے، کم از کم مجھے یہ اطمینان تو ہے کہ تو ایک اچھا آدمی ہے اور سعدیہ سے اچھا سلوک کرے گا۔ اسے میری طرف سے سمجھا دے کہ میں جلد رہا ہونے والا نہیں ہوں اور تم سے نکاح کر لے، میں اسے آزاد کرتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، بچوں کے لیے اداس ہو تو تم اس سے ملوا دینا، جب میں جیل سے رہا ہو جاؤں گا تو اپنے بھائیوں سے نپٹ لوں گا۔ عارف نے بڑائی کو اس تاکید کے ساتھ رخصت کر دیا تو میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اس نے مجھے سمجھا بجھا کر قائل کر لیا، میں مجبور تھی، کہاں جاتی۔ عارف نے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے جو صدیق نے گاؤں جا کر مولوی صاحب کو دکھا دیے۔ یوں میرا نکاح صدیق سے ہو گیا۔ اللہ نے عارف سے میرا ملاپ نہیں لکھا تھا، اسے ذمہ دار کے بیل چرانے کے جرم میں سزا ہو گئی۔ وہاں پر وہ یرناک سے مبتلا ہو کر رہائی سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ صدیق میرا آخری سہارا تھا، میرے اس سے 2 بیٹے ہو گئے۔ میں پچھلے دکھ بھلا کر اس سے راضی ہو گئی۔ اب مجھے اپنے ماضی کی یاد نہیں آتی تھی۔ میرے پہلے خاوند کے بچے جوان ہو گئے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ صدیق مجھے ان سے ملنے سے منع نہیں کرتا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ وہ اسے اس نیکی کا اجر ضرور دے، ورنہ میرے دیوروں نے مجھے در بدر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں جو در بدر ہونے سے بچ گئی، ورنہ ہمارے گاؤں میں ایسی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔